السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ وخصوصا علی محمد سید الانبیاء وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ حضرات، اس کانفرنس کا موضوع جو مجھے بتایا گیا وہ یہ ہے کہ ہماری امت کی زبوں حالی کا کیا حال ہے اور اس کا مداوع کیسے ہو، اس کا علاج کیا ہو سکتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ زبوں حالی کی تو آخری حد کو پہنچے ہوئے ہیں ہم۔ دنیا بھر میں بڑے سے بڑا جرم وہ لوگ کریں، دوسرے ہمارے جو مخالف ہیں، اس کے باوجود وہ بڑے پورے اعتماد رہتے ہیں اور بڑے اپنے ان کے پاس اسباب ہوتے ہیں، جی ہم نے فلاں وجہ سے یہ کام کیا ہے۔ اور ہم میں سے کسی شخص نے اپنے دفاع میں بھی اگر کوئی بات کہہ دی تو وہ بھی بہت ناگوار گزرتی ہے، اس پہ بھی فوراً فتویٰ لگ جاتا ہے کہ یہ تو دہشت گردی ہے۔ بات پہ بھی بھائی فلسطین میں یہی تو ہو رہا ہے نا کہ کوئی بچہ کھڑا ہو کے فوجیوں کے سامنے نعرہ لگا دیتا ہے فلسطین کے حق میں تو اس کا گھر جو ہے وہ جڑ سے اکھاڑ دیا جاتا ہے۔ گھر یہ حال ہو رہا ہے، زبوں حالی اس سے زیادہ کیا ہوگی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ اس زبوں حالی کے دوران میں بھی آپ کے سامنے ایک چیز واضح ہو۔ اس دوران میں اتنی زبوں حالی، اتنا زوال، اتنی کمزوری کی صورت، کشمیر آزاد نہیں ہو رہا، فلسطین کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا، برما کے مسلمانوں پہ بہت جو کچھ ہو رہا ہے کوئی اس کا مداوع کرنے والا نہیں، خود مڈل ایسٹ میں مسلمانوں پہ جو کچھ ہو رہا ہے مختلف قوتوں کے ذریعے سے کوئی اس کا مداوع کرنے والا نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالی چاہتا ہے کہ ہم، آپ اور میں سب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ اگر یقین پختہ ہو، اگر یقین محکم ہو، یقین پختہ ہو تو پھر بڑی سے بڑی قوتیں سرنگوں ہو جاتی ہیں۔ آپ نے دیکھا نہیں ہے کیا کہ جو دنیا کی سب سے غریب قوم ہے اور سب سے کم ہتھیار رکھنے والے، کچھ نہیں پلے جن کے ہتھیاروں کے، ان کے ہاتھوں سے اللہ نے آپ کے سامنے، تاکہ ہم اس آخری دور میں بھی، بہت وقت گزر گیا خیر القرون کو، قیامت کے تو قرب کے آثار ایک ایک کر کے سامنے آ رہے ہیں، کہ اس دور میں بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں یہ بات کہ جب یقین ہوتا ہے تو اللہ کی نصرت مل جاتی ہے۔ یقین ہوتا ہے تو اللہ کی نصرت مل جاتی ہے، اور اس طرح سے مل جاتی ہے کہ بیک وقت دنیا کی سپر پاورز اپنے اپنی قوتوں سمیت، اپنے اپنے حامیوں سمیت، اپنے اپنے بڑے مضبوط بلاکوں سمیت، دنیا کی سپر پاورز یکے بعد دیگرے، ایک کے بعد دوسری، نہ صرف سرنگوں ہوتی ہیں بلکہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے درخواستیں ہوتی ہیں کہ ہمیں گزر جانے دیجئے، ہمارے جو لوگ ہیں ان کو جانے دیجئے، ہمیں یہاں بچ کے جانے دیجئے، ہمارے فلاں فلاں مسائل مفادات ہیں ان کے بارے میں ہمیں یہ فیور چاہیے، یہ آپ لوگوں کی طرف سے عنایت چاہیے۔ یہ کوششیں ہوتی ہیں نا، آپ کے سامنے ہو رہی ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے۔ یقین اصل شے ہے، یقین محکم اگر ہے، ان لوگوں کا سرمایہ یہی ہے نا، انہیں یقین ہے ایک بات کا، انہوں نے ثابت کر دیا کہ ان کو اس بات کا یقین ہے کہ اگر ہم اللہ کے دین پہ قائم رہے، اپنی ذاتی انا یا اپنی ذاتی حکمرانی یا ذاتی فائدے اٹھانے کے لیے نہیں، اللہ کے دین کی نصرت کے لیے ہم نے جہاد کیا تو ضرور کامیاب ہوں گے، اور آپ کے سامنے کامیاب، آپ کے سامنے ہے یہ کامیابی، اور ایسی ہیں کہ جن کی مثال آسانی سے نہیں ملتی، ایسی کامیابی الحمدللہ۔
تو بات میں یہ کر رہا تھا کہ ہماری زبوں حالی کا سب سے بڑا سبب یقین کی کمی ہے. اللہ پہ پختہ یقین کامل کیا ہے؟ اللہ پہ مکمل ایمان، بس کہ سب کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے. اسباب لوگ سمجھتے ہیں کہ اسباب سے کامیابی یا ناکامی ملتی ہے، لیکن ایک ایمان رکھنے والا اس کے لیے تو اللہ نے کہہ دیا وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ. بدر پہ کہا تھا نا، کیا مقابلہ تھا ابو جہل کے ساتھ؟ تو بہترین ہتھیار بھی تھے، کئی گنا زیادہ فوج بھی تھی ان کے پاس. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے پاس نہ ہتھیار تھے، ہتھیار پورے نہیں تھے، سواریاں نہیں تھیں، بالکل پیدل، اور وہ سب سوار تھے. اور سوار جو ہے وہ پھر اس کا ہاتھ اونچا اونپا اس سے ہوتا ہے، وہ اپنے ہتھیاروں کو زیادہ مؤثر طور پہ استعمال کرتا ہے. یہی صورت تھی، اور یہ یقین تھا ان کو کہ اب ختم کر دیں گے ہم. اور اللہ نے کیا نتیجہ دکھایا کہ وہ جو کئی گنا تھے اور ہتھیاروں میں بہت بہتر تھے، پیسہ بہت تھا، سمجھتے تھے کہ ہم لازماً اب جیت کے جائیں گے، ان کے 70 مارے گئے، 70 قید ہو گئے. آپ ذرا اندازہ لگائیں، 1000 میں سے. اور یہ جو جن کے ہاتھوں ہوئے وہ 350 تھے، 313، 14، 15، یہ مختلف روایات ہیں. تو ان کے ہاتھوں 140، 70 مارے گئے، اتنے تھوڑے لوگوں کے ہاتھوں، اور 70 گرفتار ہو گئے، غلام بن گئے، قیدی بن گئے. اللہ نے دکھایا انہیں، اور آپ کو بھی اللہ دکھا رہا ہے کہ یقین کی بات صرف اور صرف یقین کی ہے. زبوں حالی کا سبب یقین کی کمی ہے، اور اس کا علاج اپنے ایمان کو، اپنے یقین کو پختہ کرنے میں ہے. یہی ایک راستہ ہے، یہی ایک طریقہ ہے. ساری تاریخ دیکھ لیجئے انسانیت کی، خصوصاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کو ہر دفعہ یہی بات سامنے آئے گی. بہت بڑا نام ہے حضرت صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا. آپ کو معلوم ہے کہ صلاح الدین ایوبی ایک کرد قبیلے سے تھے. وہ کرد پھر بعد میں سارے کے سارے مسلمان ہیں، اب بھی ہیں. کرد قبیلے میں سے تھے، اور عالم یہ تھا کہ باپ بھی چھوٹا سا ملازم تھا، کوئی حکمران نہیں تھے آبائی. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے جب کام لینا تھا اور یقین تھا اس اللہ کے بندے کے دل میں، تو اللہ نے کیا کیا کہ اس کو پورے عالم اسلام کا لیڈر بنا دیا. اور عالم یہ تھا، اس میں سے پتہ چلے گا کہ آپ کی مالی بساط کیا تھی، اور یہ بھی پتہ چلے گا کہ نیکی کتنی تھی. عالم یہ تھا کہ تنخواہ مقرر تھی، کبھی اس سے مہینہ پورا نہیں گزرا ان کا، اور قرض پہ قرض چڑھتا جاتا تھا. یہ صلاح الدین ایوبی کی بات بتا رہا ہوں، اس نے بڑے فاتح کی. قرض پہ قرض چڑھتا جاتا تھا، حتیٰ کہ جب فوت ہوئے ہیں تو جتنی کچھ جائیداد تھی وہ ساری پوری نہیں ہو رہی تھی قرض چکانے میں. اسی عالم میں اللہ کے پاس گئے ہیں. لیکن اس غریب اور فقیر، اس اللہ سے ڈرنے والے، اپنے وسائل کے اندر رہنے والے، عیاشیوں سے دور رہنے والے، مشکل زندگی گزارنے والے، صبر سے زندگی گزارنے والے، اس کے ہاتھوں سے دنیا کی ساری بڑی بڑی قوتیں شکست کھا گئی. اور وہ جو سمجھتے تھے کہ اب تو ہم نے حضرت ابراہیم اور اسحاق نے جو گھر بنایا تھا، جس کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اور بڑھا دیا تھا، بڑا کر دیا تھا، وہ جو ہمارا قبلہ اول ہے ان کا تو ہے. وہ یہ سمجھتے تھے کہ اب ہم نے اس کو مسلمانوں سے چھین لیا، اب یہ مسلمان اس کو نہیں واپس لے سکتے. اور اللہ نے کر کے دکھایا کہ یقین ہے، یہ فقیر ہے نا، اسی فقیر کے دل میں یقین ہے، اسی نے آزاد کروا دیا، اسی نے آزاد کروا دی. بات میں جو عرض کر رہا ہوں اس پہ غور کیجئے، اور یہی بات آگے اپنی اگلی نسلوں کو تربیت دیجیے.
کہ دنیا میں کامیابی کا ذریعہ یقین محکم ہے. اپنے ایک بات، اپنے اللہ پہ یقین ہو. دوسری بات، اپنے مقاصد کے حق ہونے پہ یقین ہونا چاہیے. صحیح مقاصد ہو، اپنی ذات کی پرورش مقصود نہ ہو. اس سے نکل کے آئے آپ. اپنی ذات کی پرورش نہیں، اللہ کے دین کی بات جو سچ ہے اسی کی بات، اسی کے لیے ہم جان بھی دینے کو تیار ہیں. اگر ہم نے یہ لے لیا، یہ بات ہم نے اپنا لی، تو آپ یقین مانیے کہ آپ کو مغلوب نہیں کیا جا سکے گا. کبھی ایسے لوگ مغلوب نہیں ہوئے. میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. کتنا وقت ہے؟ ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، بہت پرانی بھی نہیں ہے، اب حیران ہو جائیں گے. اور مثال میں دیتا ہوں افریقہ کی. وہاں شمالی افریقہ میں موجودہ نائجیریا اور اس کے ارد گرد کے ممالک، گانا بھی اور ادھر دوسری طرف بھی، مشرق کی طرف بھی، یہ سارے مل کے ان پر ایک اللہ والے فقیر کو اللہ نے حکومت دی تھی. ان کا نام تھا شیخ عثمان بن فودیو. یہ ایک عالم تھے. حج اس زمانے میں مشکل تھا. یہ صحرائے اعظم کو عبور کر کے پھر مصریوں کے قافلے کے ساتھ مل کے پھر یہ حجاز پہنچتے تھے حرمین کے پاس. بہت مشکل تھا. تو یہ آئے یہاں، اور یہاں آ کے چونکہ اندر اللہ اور اس کے رسول سے محبت بھری ہوئی تھی، تو یہاں حرمین میں آ کے انہوں نے مطالعہ قرآن اور حدیث کا شروع کر دیا. اور یہ واپس جب گئے تو ایک بہت بڑے عالم تھے، اور وہاں گئے تو ان کی بات میں اثر بہت تھا. اور وہاں چھوٹی چھوٹی ریاستیں مسلمانوں نے بنا رکھی تھی، جو موجودہ نائجیریا اور اس کے ارد گرد کا علاقہ ہے. چھوٹی چھوٹی ریاستیں بنا رکھی تھی. ان کو تکلیف شروع ہو گئی کہ یار یہ شیخ کل کا مولوی آیا ہے اور یہ مقبول ہوتا جا رہا ہے، لوگ پیار کرتے ہیں اس سے. بات کہ وہ کیا تھی؟ بات یہ تھی کہ وہ بات اللہ کی اور اس کے رسول کی کرتے تھے. اور ایمان اگر ہے، اور میں کہتا ہوں کہ اگر بہت زیادہ نہیں ہے، جیسا بھی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بات سے پیاری بات ہوتی ہی نہیں ہے، کوئی اور ہو ہی نہیں سکتی. تو لوگوں کو ان کی عزت تھی، اور اس سے وہ انہیں اپنا حسد شروع ہو گیا، اور یہ شروع ہو گیا خطرہ کہ جناب یہ جو ہے یہ تو بہت مقبول ہو گیا تو ہمارے لیے خطرہ ہو جائے گا. تو انہوں نے ہر جگہ ان پہ پابندی شروع کر دی. جہاں ان کا مدرسہ تھا وہاں پابندی لگ گئی، وہ دوسری اسٹیٹ میں چلے گئے، وہاں والوں نے پھر پابندی لگا دی، پھر اور اسٹیٹ پہ جانا پڑا، ایک جگہ سے دوسری جگہ. تنگ آ کے ان کے لوگوں نے کہا کہ جناب کب تک ہم اسی طرح سے پھرتے رہیں گے، ایک جگہ سے دوسری جگہ، دوسری سے تیسری جگہ. اور اب تو یہ بھی دیکھیے، یہ حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو، اتھینٹک ہسٹری ہے یہ، کہ انہوں نے کہا کہ جی اب تو نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ یہ ہمیں زک پہنچانے کے لیے آتے ہیں اور ہمارے بال بچوں کو پکڑ کے غلام اور کنیزیں بنا کے بیچ دیتے ہیں. اس زمانے میں بھی اور اب بھی اسی جگہ یہ چاٹ وغیرہ یہاں اب بھی رواج ہے کہ شادی کے بعد بھی علم کے حصول کا سلسلہ جاری رہتا ہے. اور عموماً چھوٹے چھوٹے گھر بنا لیتے ہیں لوگ، اور دن میں ابتدائی حصہ جو ہے زور سے پہلے کا کام کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر اللہ کے دین کی تعلیم حاصل کرتے ہیں. اب بھی وہاں ہے، افریقہ میں اب بھی یہی بات ہے. یہ جو ہمارے ہاں سہولتیں موجود ہیں یہ بھی نہیں ہے ان کے پاس. تو انہوں نے جب دیکھا کہ جناب ہمارے ساتھ تو یہ ہو رہا ہے کہ ہمارے بچوں کو لے جا کے اور ہماری عورتوں کو وہ بیچ دیتے ہیں، کنیزیں اور غلام بنا کے بیچ دیتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ جناب شیخ اب تو دفاع کرنا پڑے گا. اب تک شیخ عثمان بن فودیو اس طرف نہیں آئے تھے، لیکن لوگوں کی بات درست تھی. جب یہ ظلم ہونا شروع ہو جائے صرف اس لیے کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کی بات کرتے ہیں، یہ جرم اور یہ ظلم ہونا شروع ہو جائے تو پھر دفاع تو ضروری ہے. اور پھر دفاع کیا ہوا، انہوں نے اپنے جو اچھے نسبتاً مضبوط قسم کے شاگرد تھے ان کو جھنڈے بانٹ دیے. فلاں علاقے میں تم جہاد کرو، فلاں تم، فلاں تم، فلاں تم، فلاں تم. یہ کوئی تقریباً 19 لوگوں کو انہوں نے جھنڈے بانٹے، اور اللہ نے ان 19 کے ہاتھوں سے وہ ساری کی ساری جو اس طرح کیا گندے لوگوں کی ریاستیں وہ ساری فتح ہو گئی، اور سارے کا سارا ایک ملک بن گیا. اب آپ دیکھیے
کیسے لوگ ہیں اور یقین کیا ہے اور اخلاص کیا ہے. جب وہ سارا کا سارا علاقہ جو موجودہ اس میں نائجیریا بھی شامل ہے، چاڈ بھی شامل ہے، گانا بھی شامل ہے، اوپر کا جو ہے حصہ یہ بھی شامل ہے، اس کے جنوب کے حصے وہ بھی شامل ہے، اتنا بڑا ملک فتح ہو گیا. شیخ عثمان بن فودیو بھی امیر المومنین تھے. تو اب امیر المومنین نے سب کو اکٹھا کر کے ان کا یہ خیال یہ تھا طریقہ کہ بھی یہ تم جو جہاد کر رہے ہو نا تو قربانی اپنے اپنے جہاں جہاد کیا ہے کامیابی ہوئی ہے وہیں کرو گے اپنی اسٹیٹ میں، اور عید الفطر میرے ساتھ پڑھو گے تاکہ یہاں مشورہ بھی ہو جائے. کوئی اس زمانے میں کوئی تیز رفتار ٹرانسپورٹ تو نہیں تھی نا کہ فوراً ہو جائے، تو اکٹھا ہونے کا ایک طریقہ ضروری تھا. تو وہ لوگ اکٹھے ہوئے تو شیخ ابن فودیو نے جو بات کی وہ سننے والی ہے. مجھے بتائیے کوئی دنیا کی قوم اس کی مثال پیش کر سکتی ہو؟ وہ کہنے لگے بھائی یہ جو جہاد ہم نے کیا تھا اپنے دفاع کے لیے وہ دفاع پورا ہو گیا، اب میرے مدرسے کی صفیں مجھے بلا رہی ہیں. وہ جہاں میں اللہ اور اس کے رسول کی بات پہنچاتا تھا اصل کام تو وہی تھا، اسی کو محفوظ کرنے کے لیے تو دفاع کی جہاد کیا تھا، اب میرا وہی مدرسہ مجھے بلا رہا ہے. یہ ہے اللہ پہ یقین اور اخلاص. چنانچہ انہوں نے چھوڑ کے وہ چلے گئے. لوگوں نے کہا کہ جناب شیخ اب ہم کس کو بنا لیں آپ کا جانشین؟ کہا کہ یہ تمہاری بات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت پہ چھوڑ دیا تھا، تم نے منتخب کر رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ان کا جو سب سے بڑا بیٹا ہے وہ ان کے ساتھ زیادہ رہا ہے اور وہ جنگوں کو بھی جانتا ہے اور انتظامی معاملات کو بھی جانتا ہے. اب یہ مثال ہے، اس پہ غور کیجیے گا. تو ان کا نام تھا محمد بن عثمان بن فودیو، اور ان کے ہاں اب بھی یہ ایک خوبصورت عادت ہے کہ اگر کسی کا نام محمد ہو یا احمد ہو تو اس کا ایک لقب وہ آگے لگا دیتے ہیں بلو، محبوب، جس کا ترجمہ ہے محبوب. یہ جو ہمارے پاکستان بنا اس زمانے میں جو وہاں تھے وزیر اعظم بنے نائجیریا کے پہلے سلطان، ان کا نام تھا شیخ احمد بیلو. تو یہ بھی انہی کی نسل ہے. یہ محمد جو تھے جن کو سلطان محمد بیلو کہا گیا، ان کو لوگوں نے اپنا امیر بنا لیا. جناب آپ دیکھیے کہ یہ شخص جو ہے اس نے پہلا تو یہ کام کیا کہ میں خزانے سے بیت المال سے کچھ نہیں لوں گا. رات کو چمڑا رنگ کے ان کی رسیاں بنا کے اور ان کے ڈول بنا کے دن میں جب وہ تیار ہو جاتے تو کسی اپنے ایسے بندے کے ذریعے جس کو لوگ نہ جانتے ہوں مارکیٹ میں بیچتے تھے تاکہ یہ نہ پتا ہو کہ یہ جو قرآن ہے اس کا ہے. آپ دیکھیے اخلاص دیکھیے اور اللہ پہ یقین دیکھیے. وہ بیچتے تھے اور ان کے میں نے خود میوزیم ہے وہاں سکوٹو میں رہا ہوں، میں سکوٹو یونیورسٹی میں نے پڑھایا. سکوٹو ہی ان کا دارالحکومت تھا. تو وہاں ان کے برتن پڑے ہوئے ہیں، بہت ہی بے ڈھنگے سے عام سے لوہے کے برتن ہیں، انہی میں پکتا تھا، انہی میں کھاتے تھے. یہ کچھ تھا. یہ بات ہے اس کی، یہ نیکی کی اور اخلاص کی. اور جو لوگ جنگوں میں کام آئے تھے ان کے بچے، اب ان کو یہ خیال تھا کہ میرے اگر حکمران ہوں تو وہ جو لوگ جو اسلام کے لیے ہم نے جہاد کیا ان میں کام آئے، ان کے بچوں کی پرورش بھی میری ذمہ داری ہے. یہ اپنے فرائض کی بات ہے. دیکھیے کیسی خوبصورت سوچ ہے جو اللہ دیتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطالعے سے پتہ چلتی. تو راتوں کو پھر یہ کرتے تھے اور دن صبح ہوتا تھا تو فرسٹ لیڈی جو ان کی بیگم تھی وہ اپنی اور کچھ ساتھیوں کو اکٹھا کر کے کھانا پکاتی تھیں، اور جہاں ان کی رہائش تھی اس کے پاس ایک میدان تھا، وہاں چھت دیا گیا اس کو، اور سارے یتیموں کو وہاں یہی فرسٹ لیڈی جا کے کھانا پیش کرتی تھی. یہ ہے خدا کی قسم اسلام. یہ یقین، اسلام تو ایمان یقین کا نام ہے نا. ان کے مقابلے کا کوئی آپ کو اونچے اخلاق کا بندہ مل ہی نہیں سکتا. پوری انسانیت ان جیسا نہیں مل سکتا. اونچا تو چھوڑیے، ان جیسا بھی. یہ بے مثال لوگ ہیں. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی خوبی. وہ ان کو کھانا کھلاتے تھے، یہ ان کے ذمہ تھا.
اور جناب دور اندیش ایسے کہ وہاں چونکہ فصلیں بہت کم ہوتی تھیں، مکئی وغیرہ ہوتی تھی، باجرہ ہوتا تھا اور کچھ نہیں ہوتا تھا، تو انہوں نے دنیا بھر سے 29 نئی جنسیں خوراک کی وہ ڈھونڈ کے جو ہمارے علاقے میں انہوں نے سوچا کہ ہو سکتے ہیں، کیونکہ وہاں بہت کم بارش تھی، تو وہ ڈھونڈ کے وہ رائج کروا دیں تاکہ لوگوں کو فائدہ ہو۔ دیکھیے یہ دور اندیشی کتنی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جیسے ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمارے حکمران بڑی دور کی، کہاں سوچتے ہیں بھائی، ان کو دیکھو اس زمانے میں جن کے وسائل نہیں تھے، یہ کیا۔ اور پھر وہ سب جو فیصلے ہوتے تھے قاضیوں کے ہاں، اس کی اپیل بھی انہی کے پاس آتی تھی۔ تو آپ ایک دیکھیے کہ ایک آدمی جو ہے وہ منتظم ہے، وہ اسی پاسالار ہے۔ اپنے اسی دور میں بھی مخالفین نے سازشیں جاری رکھی تو 19 جنگیں لڑنی پڑی ان کو۔ اب آپ ایک آدمی کو دیکھیے، اس کے یقین کو دیکھیے، 19 جنگیں لڑی ہیں۔ اپنی روزی کمانے کا میں نے بتایا آپ کو کیا طریقہ تھا، اپنے ذمے کام کیا ہے اور اپنی گھر والی کے ذمے کام کیا ہے کہ یتیموں کو جا کے کھانا کھلانا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ عالم ہو جس کا یہ بھی مصروفیتیں ہوں۔ مجھے آپ بتائیے ایک سوال، ایسا آدمی اس دوران میں جب یہ مصروفیتیں ہوں کتنی کتابیں لکھ سکتا ہے؟ سوچئے ذرا، کتنی کتابیں لکھ سکتا ہے اس طرح کی زندگی میں؟ 23-24 سال حکمرانی کی اس کے دوران میں آپ سوچ نہیں سکتے کہ چھوٹی اور بڑی ملا کے 250 کتابیں تصنیف کی اس دوران میں۔ کہاں ہے بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے علاوہ؟ کہاں ہیں ایسے لوگ؟ 250 کتابوں کے مصنف بھی ہیں۔ ایک بڑا اس زمانے میں پھر بھی بہت تکلیف شروع ہو گئی ان کو، عیسائیوں کو یورپ وغیرہ میں، تو ایک سیاح تھا اس زمانے میں، اس کا نام تھا کلیپرٹن، اس کی میموائرز جو ہیں وہاں کی یونیورسٹی میں پڑھائے جاتے ہیں، چھپی ہوئی ہیں۔ اس نے آ کے خود بتایا کہ میں گیا وہاں، مجھے اس کو بھیجا گیا کہ جاؤ اور دیکھ کے آؤ کہ یار یہ کیا بلا ہے یہ بندہ، کہ اتنا اس نے مطلب ہے کہ بھئی ترقی دے رہا ہے اپنے ملک کو، اور اس میں نئی فصلیں اور یہ اور وہ اور آسانیاں، اور لوگ اس سے پیار کرتے ہیں، تو آ کے دیکھو صحیح۔ تو کہتا ہے میں آیا تو یہ کچے سی گھر تھا، اس میں کتابیں تھیں دیواروں پہ ہر جگہ، وہاں یہ بیٹھے ہوئے تھے، بہت معمولی کپڑے پہنے ہوئے تھے، اور میں جب آیا تو اس معمولی کپڑے پہنے ہوئے انسان نے میرے ساتھ جو باتیں کی، کہتا ہے میں حیران ہو گیا کہ ہمارے حکمرانوں کو جن باتوں کا نہیں پتا ان کو وہ بھی پتا ہے۔ اس نے کہا کہ یار یہ بتاؤ کہ اٹلی کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ ہمارے اس علاقے میں گھس کے یہاں لوگوں پہ ظلم و ستم کر رہا ہے، اپنی حکومت کو یہاں لانا چاہتا ہے۔ وہ اٹلی ہی تھا نا جس نے شمالی افریقہ پہ حملے کیے پہلے۔ تو کہتے ہیں وہ کلیپرٹن لکھتا ہے کہ میں نے جواب دیا کہ وہ جو ہے نا اٹلی والے، ان کو حب جاہ کی بیماری نے آ لیا ہے، وہ اپنی چودراہٹ چاہتے ہیں ہر جگہ یہ۔ تو کہتے ہیں پھر مجھے انہوں نے کہا اچھا تو تم لوگ انڈیا میں کیا کر رہے ہو؟ پتا تھا، سب کچھ پتا تھا۔ کہتا ہے میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا اس کا، تو میں کیا کہوں کہ انڈیا میں ہم کیا کر رہے ہیں، کیوں گئے ہوئے ہیں، لوٹ مار کرنے آئے تھے۔ سچی بات تو یہی ہے، یہی تھا مقصود، مالی فائدے اٹھانے۔ اب بتائیے کہ ایسا شخص، اور وہ کلیپرٹن کہتا ہے کہ میں جناب جب ان کے ساتھ رہنا میں نے شروع کیا تو ان کی نمازیں دیکھ کے، اللہ پہ ان کا یقین دیکھ کے، کہتا ہے پھر وہ عید الفطر آ گئی، اس میں نے دیکھا کہ جو وہ 19 اسٹیٹس تھیں ان کے لوگ آئے، ان کے بھی معمولی کپڑے تھے، لیکن ان سب کے مقابلے میں بھی جو ان کے گورنر تھے ان کے اس سے بھی معمولی ترین کپڑے تھے سب سے، بلکہ لگے ہوئے تھے پیبند بھی۔ بتائیے نا، یہ تو اسلام میں ہی ہو سکتا ہے، کہیں اور ہو سکتا ہے؟ حضرت عمر کے پیبند گنے ہیں، جب وہ گئے ہیں تو وہاں جو جنہوں نے چابیاں دینی تھی یروشلم کی، انہوں نے پہلے گنے ہیں کہ امیر المومنین کے لباس پہ کتنے پیبند ہیں، کیونکہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا، ان کی کتابوں میں جو لکھا تھا وہ عمر کے ماننے والوں نے آخری تک اسی کو نبھایا، اسی پر ہے۔ تو جناب یہ وہ کلیپرٹن جو ہے اس نے پھر میموائرز لکھی، اور وہ نہ صرف یہ کہ میموائرز لکھی، مسلمان ہو گیا، اور اس نے مفت
جب تک زندہ رہا ان کے ساتھ رہا اور ان کا بقائے نویس بنا رہا. جو حالات ہوتے تھے وہ سارا لکھتا تھا. مجھے آپ بتائیے کہ ایسے لوگ کہیں ہیں؟ یہ یقین کی بات ہے, یقین محکم کی بات ہے. اللہ پہ یقین ہو, اپنا جو ہدف ہے وہ سچا ہو اور اس پہ یقین ہو, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی نصرت اصل مقصود ہو اور اسی کی رضا کے لیے ہو. نہ اس میں بڑا نام ہونے کی بات, نہ کچھ ایسی کوئی چیز نہ ہو. تو پھر اس طرح انسان کو اللہ صلاحیتیں دیتا ہے کہ وہ ایک ہی آدمی ہے اور وہی حکمران بھی ہے, وہی سپہ سالار بھی ہے, وہی خادم بھی ہے یتیموں کا, وہی جو ہے وہ ترقی کے کام بھی کر رہا ہے, وہی جنگیں بھی لڑ رہا ہے, اور وہی اللہ کے دین کو سمجھانے کے لیے اسی عرصے میں 250 سے زائد کتاب کا مصنف بھی بن گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس جیسے کہیں اور نہیں ہے. میں آپ کو یہی کہتا ہوں کہ یہی ہمیں سمجھنا چاہیے اور اپنی اگلی نسلوں کو بتانا چاہیے کہ دیکھو, مشن بناؤ کہ ہم نے کام زندگی میں وہ اپنا مشن بنانا ہے جس سے اللہ راضی ہو. اور وہ کون سا ہے؟ اللہ کے رسول کا مشن. اور اللہ کے رسول کا مشن کیا تھا کہ بدترین دشمن بھی ہو, جیسے مولانا نے بھی کہا تھا, بدترین دشمن بھی ہو جو سر لینے آیا ہو اس کو بھی جان چھڑوا دی جائے جہنم سے, اس کی بھی جہنم سے جان بچایا جائے. یہ مشن ہونا چاہیے, یہ اللہ کے رسول کا مشن ہے. تو پھر کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی. آپ سے بڑا کامیاب, آپ سے بڑا عزت والا, آپ سے بڑا جو ہے جس محبوب لوگوں کا انسانیت کا اور کوئی نہیں ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسی کی توفیق عطا فرمائے. یہ مثالیں ہم سامنے رکھیں, یہ یقین کی بنیاد پر ہے, اور یقین کو پیدا کریں, سچے اہداف سامنے رکھیں, حق کے جو ہے سپاہی بنیں, حق کے لیے ہم ساری زندگی کو گزاریں اور حق کے لیے جد و جہد کریں. انشاءاللہ مسلمانوں کو کوئی بھی مغلوب نہیں کر سکے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.